اور آئیے آپ کو سیدھا لے کر چلتے ہیں شراوستی ضلع کے اکونا تحصیل کے پاس کربلا پر، جہاں پر آپ سبھی لوگوں کو جانکاری ہوگی کہ آج اسلامک نیا ورس بھی ہے، اور اسلامک نیا ورس میں جو سب سے پہلا مہینہ آتا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کا مہینہ مسلمانوں کے لیے، سیاہ سمدائے کے لیے، یہاں تک کہ امام حسین کو جتنے بھی لوگ چاہتے ہیں، جتنے ان کے فالوور ہیں، ان کے لیے بہت ہی غم کا مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک محرم سے کربلا میں جو جنگ چھڑی تھی، ایک محرم سے اس کی شروعات ہوئی تھی، اور 10 محرم تک وہ جنگ جو ہے لڑی گئی تھی، جس میں امام حسین صاحب، جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے بڑی قربانی دی، جو شہید کہلائے، اسلام دھرم کو بچانے کے لیے، اسلام دھرم کا پرچار پرسار کرنے کے لیے انہوں نے اپنے 72 ساتھیوں کی قربانی دی۔ سواگت ہے سبھی درشکوں کا گریس شراوسی چینل پر۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو پورے دیوی پاٹن منڈل کی خبریں ہمارے چینل سے ملتی رہیں۔ گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر خبر کا نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل میں پہنچتا رہے۔ محرم یعنی اسلامی ورس ہجری ورس کا پہلا مہینہ ہے۔ ہجری ورس کا آرمبھ اسی مہینے سے ہوتا ہے۔ اس ماہ کو اسلام کے 4 پوتر مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی مہینے سے اسلام کا نیا سال شروع ہوتا ہے، اور آج اسلامک نیا سال ہے اور پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ عاشورہ کہتے ہیں۔ اس دن کو انگریزی کے کیلنڈر میں محرم کا نام دیا گیا ہے۔ محرم کے مہینے میں اسلام دھرم کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت حسین عراق کے شہر کربلا میں یزید کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، جن کی یاد میں محرم کی 10 تاریخ کو تعزیہ بھی رکھا جاتا ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یہ وہ حضرت عمر تھے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ محرم دراصل بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ محرم ہے کیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، جس طریقے سے انگریزی میں جنوری، فروری، مارچ، اپریل ہوتا ہے، اسی طریقے سے عربی میں مہینے کا نام ہوتا ہے۔ تو محرم اسلامک مہینہ یعنی عربی کا پہلا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ، اور محرم کا مہینہ مسلمانوں کے لیے، سیاہ سمدائے کے لیے، اور جتنے بھی لوگ حسین کو چاہنے والے ہیں ان کے لیے بہت ہی غم کا مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ اسی مہینے میں حضرت امام حسین یزید کی فوج سے لڑتے لڑتے 10 تاریخ کو شہید ہو گئے تھے۔ 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ کے اندر 72 ساتھی ان کے کربلا کی میدان میں شہید ہو گئے تھے، اسی لیے مسلمان اس کو غم کا مہینہ مانتے ہیں۔ اور آئیے اس بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں اکونا کے حافظ محمد عتیق قاری صاحب سے۔ حافظ جی، آج اسلامک نیا سال لگا ہے اور پہلا مہینہ جو ہے محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ مسلمان کے لیے غم کا مہینہ کیوں مانا جاتا ہے؟ برادران قوم ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محرم شریف اپنے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے، بہت برکت والا مہینہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ اس مقدس مہینے میں ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسوں نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اسلام کی تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اور نانا جان کے لائے ہوئی شریعت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیا۔ لیکن یہ محرم کا مہینہ آج سے نہیں، حضرت آدم علیہ نبینا ہی سے یہ محرم کا مہینہ بڑا عظمت والا مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ محرم کا مہینہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی اسی محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو جودی پہاڑ پر لگی تھی۔ اور اس کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو مچھلی نے نگل لیا تھا، تو اسی 10 محرم کی 10 تاریخ کو آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نار نمرود میں جب ڈالا گیا تھا، جو گلزار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا تھا، یہ محرم کی 10ویں ہی تاریخ تھی۔ محرم کا 10 تاریخ مطلب اسی دن وہ نار نمرود گلزار بن گئی۔ تو یہ مہینہ جو ہے شروع ہی سے بڑا عظمت والا اور برکت والا مانا جا رہا ہے، اور بڑی اہمیت والا مہینہ ہے۔ یہ اسلام کا
ابتدائی پہلا مہینہ ہے، اور اس کو کچھ لوگ غم کا مہینہ کہتے ہیں، لیکن ادروی شرع اس کو غم کا مہینہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور غم ہماری شریعت میں مطلب کسی کے بھی وصال پر یا کسی بھی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ غم کرنا، سوگ کرنا حرام ہے۔ اور یہ مہینہ عظمت والا جو غم کا مہینہ کہتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، غم کا مہینہ ہے، غمی کا مہینہ ہے، تو شریعت کے لحاظ سے ایسا کوئی معاملہ اس کے اندر نہیں ہے کہ نہ شادی ہو سکتی ہے نہ بیاہ، ایسا کوئی نہیں ہے۔ صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ عقیدت میں احتراماً 10 دن شادی بیاہ نہیں کرتے، یاد حسین مناتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن دراصل یہ کہے کہ مطلب شادی بیاہ یا کوئی کام نہ کیا، یہ غلط ہے۔ اور اس مہینے کو لوگ غم کا مہینہ مانتے ہیں، تو یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس مہینے میں اسلام کو تقویت ملی اور اسلام زندہ ہوا۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو کربلا کے میدان میں جا کر اپنے ایوان و انصار اور بچوں تک کے اسلام کی بقا کے لیے، تحفظ کے لیے، نانا جان کے لائے ہوئے دین کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو یہ محرم کا مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ، ہمارا اسلامی سال اور ہجری اسی محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ اور آج سمجھیے کہ اسلامی مہینے کا یہ پہلا سال کا پہلا دن ہے، آج یہ محرم الحرام ہے، اور اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ حرام کا بمعنی عظمت والا ہوتا ہے، محترم ہوتا ہے۔ جیسے کعبہ شریف کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، تو ایسا نہیں کہ بعض ان پڑھ لوگ کہتے ہیں یہ حرام، اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حرام کے بمعنی حرمت والا، عظمت والا، برکت والا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں یاد حسین منائی جائے، یقیناً ٹھیک ہے، درست ہے، اور ذکر کی محفلیں انعقاد کی جائیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے سبیل وغیرہ اور غریبوں کو، فقراء کو مطلب کھلایا جائے، قرآن خوانی کی مجلسیں کی جائیں، صحیح روایت صحیحہ جو ہے یقیناً بیان کیا جائے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی محفلیں مطلب جو ہے منعقد کی جائیں، یہ بڑی محترم ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی شہادت کو قرآن دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ میری راہ میں قتل کیے جائیں، میری راہ میں مارے جائیں، وہ یقیناً زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ اب تھوڑی سی ذہن دیجئے، اس کو غم کا مہینہ کیوں کہے؟ جن کو قرآن کہے زندہ ہیں، تو زندوں کا کون غم ہوتا ہے؟ امام حسین کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں، ان کے نانا جان کے لائے ہوئے شریعت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک کہ ان کے نانا جان کا لایا ہوا شریعت زندہ ہے۔ اور میرے حسین، میرا یقین ہے کہ حسین زندہ ہیں، اور حسین کے نام پر جو مر مٹنے والے ہیں وہ زندہ ہیں۔ اور تو میں تو کہتا ہوں کہ تمام مومن بھی انتقال کرنے کے بعد وہ زندہ رہتے ہیں، صرف دنیا بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ کیونکہ نبی کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمنین و جنت الکافرین، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے یہ جنت ہے دنیا۔ تو کافروں کے لیے دنیا ہی میں عیش و عشرت ہے، اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے سے گویا جب انتقال کرتا ہے قید خانے سے وہ چھٹکارا پا جاتا ہے، وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو میں پوری قوم ملت سے گزارش کروں گا کہ یہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے، یہ حسین کی یادگار منائیں اور حسین کے نام سے نظر و نیاز کریں۔ حسین کی محبت عین ایمان ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ میرے صدقے میں تمہیں سب کچھ ملا ہے، لیکن اس پر کوئی اجرت، کوئی معاوضہ نہیں طلب کر رہا ہوں، لیکن حسنین کریمین کی محبت چاہتا ہوں۔ حسنین کریمین کی محبت ایمان میں داخل ہے۔ جس کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں، جس کے دل میں حسین کی عقیدت نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں۔
خدا کے بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں حسنین کریمین اور تمام اہل بیت کی محبت موزن فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. رائے حق میں عظمت اسلام کے لیے، رائے حق میں عظمت اسلام کے لیے ہم بھی وہی کریں جو کیا ہے حسین نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.